بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا الذین، ان لوگوں کو چنا ہم نے جنہیں من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چنا اور ان کے اندر کچھ خوبیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھی کہ ان کے اندر سچائی ہے، اللہ کی کتاب سے محبت ہے، اس کو سیکھنے کا شوق ہے، اس کو لینے کا شوق ہے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے راستے بھی کھول دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورت کتاب ان کے ذریعے ہم تک پہنچی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب سے کتنی محبت کرتے تھے. آپ سنیے ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی قلت اقرأ علیک فعلیک انزل قال انی احب ان اسمعه من غیری. یہ ٹرانسلیشن ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ. میں نے عرض کیا کیا میں سناؤں؟ وہ حیران ہوئے کیونکہ عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھے طریقے سے پڑھتے تھے اور قرآن ان کے بارے میں ہے کہ وہ قرآن ان لوگوں میں سے ان کا ذکر آتا ہے جن سے قرآن سیکھنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا میں سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے. وہ حیران ہوئے اس بات پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی سے سننا محبوب رکھتا ہوں. یعنی قرآن، اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی ریسائٹیشن کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سننا بھی چاہیے. اس لیے آپ اپنی ہیبٹ بنا سکتے ہیں، دن میں کوئی حصہ مقرر کر لیں. کچن میں کام کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑے بزی ہوتے ہیں، ہم آیات پر اور بہت غور و فکر نہیں کر سکتے. اسپیشلی جب آپ سونے لگے ہیں تب کوئی چھوٹی سی سورہ لگا لیں اور اس کو غور سے سنیں. تو انشاءاللہ اس طرح کرنے سے بار بار آپ کو عربک کے جو الفاظ ہیں ان کی ادائیگی بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ وہ کیسے ادا کر رہے ہیں. کسی اچھے سے قاری سے سنیے، شیخ ایمن سوید سے سنیے، مزیری سے سنیے، شاوی ہیں ان سے سنیے. تو جتنے بھی اچھے قراء ہیں ان سے قرآن کی ریسائٹیشن سنا کریں. اس کو ون اپ اپنی ہیبٹ بنا لیں. اگر آپ کی ہیبٹ ہوگی تو آپ کے بچوں کی بھی انشاءاللہ یہ ہیبٹ بنے گی. آج کی لیسن سے پہلے چھوٹا سا ریویو کر لیں پچھلے لیسن کا. ٹھیک ہے، ریڈی ہیں؟ بسم اللہ. میں کچھ سوال آپ سے کروں گی، اس میں سے کچھ پر فل ان دا بلینک ہوگا اور کچھ میں غلط اور صحیح ہوگا. اچھا بتائیے، ڈیش ایک ایسی آواز ہے جو ایک مخصوص معین یا غیر معین مخرج پر منحصر ہوتی ہے. ڈیش ایک ایسی آواز ہے جو ایک مخصوص معین یا غیر معین مخرج پر منحصر ہوتی ہے. سب لکھیں. ثنا نے لکھا ہے حرف، مدیحہ نے. اچھا ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں تو جوابات اتنے سلو کیوں آ رہے ہیں؟ ہم نے آج ہی سیکھا تھا نا سابقون میں بننا ہے ہم نے. اور اس میں یہ بھی دیکھیے کہ جو سب سے آگے بیٹھتے ہیں پھر وہ آگے ہی کر دیے جاتے ہیں. حرف، الحمدللہ آپ سب کا جواب درست ہے، بارک اللہ فیکم. اچھا یہ بتائیے نمبر 2، غیر متحرک حرف سے مراد حرف کے اوپر ساکن کا سائن ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ ہم نے لاسٹ ٹائم غیر متحرک پڑھا تھا نا، تو جس لفظ کے اوپر، جس حرف کے اوپر سکون کا سائن ہے اس کا مطلب ہے وہ غیر متحرک ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ مدیحہ نے لکھا ہے نہیں، خدیجہ نے بھی لکھا ہے نہیں. اچھا بینا نے بھی نہیں لکھا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دردانہ دیکھیں، غیر متحرک حرف سے مراد حرف کے اوپر ساکن کا سائن ہے، یہ بات صحیح ہے. اگر الف یا با کو دیکھ لیجیے، اگر اس کے پر سکون ہے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ اب حرکت تو نہیں ہے نا. اگر حرکت آ جائے گی، موومنٹ آ جائے گی، فتح کسرہ یا دمہ آ جائے گا، پھر وہ متحرک ہو جائے گا، موومنٹ آ جائے گی. بالکل سعدیہ، غیر متحرک ساکن ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, اس کو اپنے نوٹس میں جا کے دوبارہ دیکھیے. بس اس کو سمپل سی بات ہے, کسی بھی لیٹر کے اوپر ساکن کا سائن آ جائے تو اس میں حرکت نہیں ہے, وہ ساکن ہے, ٹھہرا ہوا ہے. تو بس اس کو اس طرح یاد کر لیں. اچھا یہ بتائیے کہ غیر متحرک, ابھی جس طرح ہم ساکن کی بات کر رہے تھے, ساکن حرف دو ہونٹوں کے تصادم کے ذریعے خارج ہوتا ہے. اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی ام ام اوم. صرف دو ہونٹوں کے تصادم سے نہیں, جتنے بھی اسپیچ کے آرگنز ہیں ان کے تصادم سے ساکن حرف ادا ہوتا ہے. یہ صحیح ہے کہ یہ بھی رانگ ہے؟ سعدیہ نے لکھا ہے نو, ٹرو ہے, یہ بات درست ہے. دو اسپیچ آرگنز جب آپس میں اسٹرائک کرتے ہیں تو پھر ساکن حرف ادا ہوتا ہے. جیسے اگر میم کی ایگزامپل لے لیجیے, با کی لے لیجیے اب, با پر بھی سکون ہے اور میم پر بھی سکون ہے, ام ام. اچھا الحلق پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا, اس میں 3 آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں, یعنی 3 حروف کے نکلنے کی جگہ ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ کسی کا سوال اوپر چلا گیا, وہ دوبارہ سے لکھ دیں. الحمدللہ یہ درست ہے. 3 الحلق میں 3 آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں. کیا ہم اس کی وہ پکچر بھی دیکھ لیتے ہیں. 3 جگہ ہیں جہاں سے ادا ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس یہ بھی ہے. اچھا اس میں سے آپ سے یہ سوال کرنا تھا, کتنے لیٹرز ہیں الحلق سے, کتنے لیٹر ادا ہوتے ہیں؟ ٹوٹل 6 لیٹرز ادا ہوتے ہیں, لیکن یہ 6 لیٹرز ادا ہونے کی 3 جگہ ہیں. غیر متحرک صرف لپ سے ادا ہوتا ہے. جی بالکل, یہ بہت اچھا سوال ہے. صرف لپ سے نہیں ادا ہوتا, جو بھی ہمارے اسپیچ آرگنز ہیں ان کے تصادم سے. 2 اسپیچ آرگنز جب ایک دوسرے سے اسٹرائک کرتی ہیں تو غیر متحرک ادا ہوتا ہے. جیسے با تو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح میم بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے, تو ہونٹ ملیں گے جیسے پکچر میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن جیسے جیم ہے, اج, آپ کی زبان جو ہے آپ کے اوپر تالو سے جا کے, جو آپ کا ہارڈ پیلٹ ہے اس سے ٹکرا رہی ہے نا, تو تصادم ہو رہا ہے نا, تو اس طرح سے غیر متحرک ادا ہوتے ہیں. کوئی بھی لیٹر لے لیجیے, تو جو 2 چیزیں ٹکراتی ہیں, اسٹرائک ہوتے ہیں, تو پھر ساکن حرف ادا ہوتا ہے. 3 آرٹیکولیشن پوائنٹ مشال نے لکھے اور 6 لیٹرز. الحمدللہ. حلق کے ابتدائی حصے کو ڈیش کہتے ہیں, اور یہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. اس حصے کو کیا کہتے ہیں؟ حلق کے ابتدائی حصے کو ادنی الحلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم نے سیکھا تھا لاسٹ ٹائم, اور ہم نے اس کی پکچرز بھی دیکھی تھی ساتھ میں. ابتدائی حصہ جو ہے یہ والا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ادنی الحلق کہتے ہیں. اور اس سے کون سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں؟ اگین مجھے سب کے نام بھی نظر آتے ہیں, مجھے پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کون کون لکھ رہا ہے. الحمدللہ. غین اور خا, اور آئی انڈرسٹینڈ جو لکھ نہیں سکتی کسی وجہ سے. اچھا ادنی الحلق کا ایریا زبان کی جڑ جو سافٹ پیلٹ ہے, اور یہ منہ کے قریب تک کا حصہ ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں, ادنی الحلق کا ایریا یا ریجن زبان کی جڑ اور سافٹ پیلٹ ہے, اور یہ منہ کے قریب ترین حصہ ہے. کیا یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے یا رانگ ہے؟ صحیح ہے, الحمدللہ. حلق کے درمیانی حصے کو ڈیش کہتے ہیں. اب آپ لوگ بتائیے, حلق کے درمیانی حصے کو کیا کہتے ہیں؟ سب لکھو. صحیح ہے, بس الحلق کی کہتے ہیں نا, کچھ اور تو نہیں کہتے. مڈل آف تھروٹ, ٹھیک ہے, الحمدللہ. بس الحلق مڈل حصہ کہتے ہیں. اور اس سے کون سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں اگر یاد ہے تو بتائیے, ہم نے بھی ڈیٹیل نہیں کی تھی اس کی. عین اور ہا, ٹھیک ہے, عین اور ہا مڈل آف تھروٹ سے ادا ہوتے ہیں. اکثر حلق سے مراد حلق کا کون سا حصہ ہے جو منہ سے دور اور سینے کے قریب ہوتا ہے؟ اینڈ کا حصہ ہے, زارا نے لکھا ہے. نچلا حصہ, آخری حصہ, مدیحہ. ٹھیک ہے نا, دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. اکثر حلق سے مراد حلق کا نچلا حصہ ہے جو منہ سے دور ہوتا ہے اور سینے سے قریب ہوتا ہے. آخری حصہ ادنا, اور اس کے بعد اقصا. اقصا دور کو کہا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اکثر حلق سے کون سے لیٹرز ادا ہوتے ہیں؟ اب تو آپ کو نظر بھی آ گئے ہوں گے.
الحمدللہ. حمزہ اور ٹھیک ہے، حمزہ اور ہاں ادا ہوتے ہیں. ہم نے ایپیگلوٹس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت سیکھا تھا، اگر آپ کو یاد ہے تو. اس میں زیادہ کنفیوز نہیں ہوئے گا. ایپیگلوٹس جو ہے یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ مڈل آف تھروٹ میں ہوتا ہے، یا پھر ہمارے ادنی الحلق میں ہوتا ہے، یا اقصی الحلق میں ہوتا ہے. نور نے لکھا ہے مڈل آف تھروٹ میں. بالکل، جہاں سے اس طرح کنیکٹ کر لیجئے نا، جہاں سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں وہاں پہ ایپیگلوٹس وہاں پر ہے. ایک طرح سے آپ فیلنگ بھی کر سکتے ہیں، مسلز ہوتے ہیں اور عین کیسی ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آوازوں کے پیدا ہونے کے بارے میں بھی ہم نے 2-3 باتیں لاسٹ ٹائم کی تھی. میں اسٹیٹمنٹ پڑھتی ہوں، آپ بتائیے گا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. آوازوں کے پیدا ہونے کے لیے ہم نے یہ بات لرن کی تھی کہ ووکل کورڈ جو ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر آواز پیدا ہوتی ہے. ووکل کورڈز جن کی موومنٹ سے آوازیں پیدا ہوتی ہیں منہ کے قریب والے حصے ادنی الحلق میں موجود ہوتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں نے لکھا ہے صحیح ہے. آپ حمزہ سے ریلیٹ کر کے دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آخری حصے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں سے حمزہ ادا ہوتا ہے اور ہا ادا ہوتا ہے وہ حلق کا آخری حصہ ہے. اور یہ پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والا یہ ہے ووکل کورڈز یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سٹیٹمنٹ رانگ تھی. جب میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، ووکل کورڈز حلق کے آخری حصے میں ہوتے ہیں جہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. کہ یہ صحیح سٹیٹمنٹ ہے. اچھا، کوئی کنفیوز تو نہیں ہے سو فار اس میں؟ اگر کوئی بھی کنفیوز ہے تو 1 ٹائپ کریں. سب ساتھ ہے نا، کوئی پیچھے نہیں رہے، ہم سب ساتھ ہی چلیں انشاءاللہ. الحمدللہ. اچھا، یہ بتائیے کہ مد اصلی اور مد تبعی دراصل الف مد، واو مد یا یا مد کو کہا جاتا ہے. کیا یہ درست ہے یا رانگ ہے؟ درست ہے. الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. اچھا، غین کی آواز میں سختی پائی جاتی ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں. مد اصلی اور مد تبعی دراصل الف مد، واو مد یا یا مد کو کہا جاتا ہے. یعنی ایک ہی مد کے دو نام ہیں. انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے، ریپیٹیشن بھی کریں گے اور چیزیں آگے بھی آتی رہیں گی. اچھا، یہ غین کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا. غین کی آواز میں سختی پائی جاتی ہے. یہ بتائیے. ابھی ہم ہیوی کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم سختی اور نرمی کی بات کر رہے ہیں. غزالہ نے لکھا یس، سافٹنس پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. غین غین کہہ کے بھی دیکھیے. اغ تو محسوس کرتے ہیں اس میں سختی ہے. جیسے اج، اس میں کیا ہے؟ اق اق اق، اس میں جو میں لفظ ابھی بول رہی ہوں اق اج، ان دونوں میں آپ سختی فیل کر رہے ہیں یا نرمی؟ سختی فیل کر رہے ہیں نا. تو آپ کمپیئر کر لیا کریں. جیسے آپ جیم کو دیکھ لیں اور پھر غین کو دیکھ لیں، دونوں کو کمپیئر کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان دونوں میں سے سختی کس میں پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. سافٹنس پائی جاتی ہے غین کی آواز میں. اچھا، آواز کی بلندی کی وجہ ووکل کورڈز کا کھل جانا ہوتا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم اور بھی دیکھ لیں گے. اگر اس میں بھی آپ کنفیوز ہیں ٹرائی کیجئے اس کو آنسر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. آواز کی بلندی کیوں ہوتی ہے؟ آواز دراصل بلند ہوتی ہے جب ووکل کورڈز کھل جاتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا، کچھ لوگوں کا جواب آ رہا ہے یس اور کچھ لوگوں کا نہیں. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس ٹاپک پہ میں آج بات کرنا بھی چاہ رہی تھی، تو اس کو ہم دیکھ لیں گے. یہ اسٹیٹمنٹ رانگ ہے. جب ووکل کورڈز ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا کر بند ہوتے ہیں، تو پھر آواز میں سخت بلندی پیدا ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. یہ آج کے لیسن کی طرف جاتے ہیں. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ آپ سب نے پارٹیسپیٹ بھی کیا اور سب کو الحمدللہ موسٹ آف یو یاد ہے سب کو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو لیٹر کر رہے تھے ہم غین کر رہے تھے اور ہم اس کے متحرک کے بارے میں ہم نے بھی بات کی. جب حرکات آ جاتی ہیں جیسے غا، غی اور غو، اس کا مطلب ہے کہ اس میں حرکات ہیں تو یہ اس وقت متحرک ہے، یعنی حرکت ہے، لیٹرز پہ موومنٹ ہے. یہاں پر مد اصلی یا مد طبعی کیا ہے کہ اگر الف سے پہلے غین کے اوپر پتہ آ جائے، ہم صرف غین کی بات کریں، کسی بھی لیٹر کی آ جائے تو اس کو 2 حرکہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر مد اصلی کی صورت میں اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ غا غی غو، غاغی غو، غاغی غو. ٹھیک ہے، اور ساکن کی صورت میں کیسا پڑھا جائے گا؟ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب ہم کسی لیٹر کو ساکن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کی صفات زیادہ واضح ہوتی ہیں. کسی بھی لیٹر کی صفت کو جاننے کے لیے آپ اس پر ساکن لگا دیجئے تو آپ اس کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اغ، اغ، اوغ، اغ، اغ، کہہ کے بھی دیکھیے. اچھا، ابھی ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ غین کی آواز میں نرمی پائی جاتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ غین کی آواز میں نرمی کیوں پائی جاتی ہے کہ جب ہم غین ادا کرتے ہیں تو اس دوران ہماری جو زبان ہے پیچھے سے جڑ کی طرف اوپر کوٹتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا جو سافٹ پیلٹ ہے، ابھی ہم اس کی امیج بھی دیکھیں گے، سافٹ پیلٹ سے اس طرح سے ٹکراتی ہے کہ درمیان میں ایک سفیشینٹ گیپ ہوتا ہے، انف گیپ ہوتا ہے کہ وہاں سے آواز گزر سکے. تو آواز کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اس لیے آواز کا جاری رہنا غین کی آواز میں نرمی کا سبب بنتا ہے، اور اس جاری رہنے کو رخاوہ بھی کہتے ہیں. صرف ابھی کے لیے ڈیفینیشن ضروری نہیں ہے آپ کو یاد ہو. اب اس کو پکچر سے آپ دیکھیے گا، جب ہم غین ادا کر رہے ہیں تو اب یہ دیکھیے زبان اٹھی ہوئی ہے نا، اور یہ سافٹ پیلٹ ہے اور یہ زبان ہے. لیکن آپ بتائیے کیا زبان کی جڑ سافٹ پیلٹ سے کمپلیٹلی ٹچ کر رہی ہے یا وہاں پر گیپ ہے؟ آپ اس کو دیکھیے گا، زبان کی جڑ اور اس کی سافٹ پیلٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے منہ کے اندر جو ہارڈ پیلٹ یہ والا حصہ ہے اور سافٹ پیلٹ یہ ہے، یہاں سافٹ ٹیشوز ہیں. اب بتائیے کہ زبان کی جڑ اور سافٹ پیلٹ کے درمیان گیپ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو میں نے ایرو ڈالا ہے نا، اگر یہ نہیں ہوگا تو یہاں پر گیپ ہے. پہلے تو سب بتائیں کہ یہاں پہ گیپ نظر آ رہا ہے نا. اس گیپ کی وجہ سے کیا ہوگا آپ بتائیے؟ ہوا جب نکلے گی کیا وہ بلاک ہو جائے گی یا آرام سے یہاں سے گزر کر منہ سے باہر نکل جائے گی؟ آرام سے باہر نکل جائے گی. آواز میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے آواز جب نکل جاتی ہے اور گزر جاتی ہے فلو کے ساتھ، اس وجہ سے غین کی آواز میں نرمی ہے. کر کے دیکھیے، کوئی بلاکیج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں جیم سے تو جیم میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زبان کا یہ حصہ آپ کے ہارڈ پیلٹ سے کمپلیٹلی ٹچ کر جاتا ہے اور آواز بالکل بلاک ہو جاتی ہے. اس لیے اس کی آواز ہوتی ہے اج، اور اس میں پھر سختی آ جاتی ہے. یہاں تک سمجھ میں آیا کہ حروف میں نرمی کی کیا وجہ ہے اور سختی کی کیا وجہ ہے؟ جب ہوا آرام سے نکلے گی، ہوا میں کوئی بلاکیج نہیں ہے تو آواز نرم ہوگی. لیکن اگر آواز کے نکلنے میں بلاکیج آ گئی، زبان نے اس کو بلاک کر دیا، ہمارے منہ میں بیریئر تو زبان ہی ہے نا، یا بعض کا دانتوں کے ذریعے بھی کہ وہ بالکل بند ہو جائے، تو اس کی وجہ سے آواز میں نرمی یا سختی آ سکتی ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایرو کے ذریعے آواز کا گزرنا. ایک ہم نے نرمی کی بات کی اور ایک ہم بلندی کی بھی بات کر رہے تھے کہ غین کی آواز میں بلندی بھی ہے. ایسے تو نہیں ہے اس اس آہستہ ہے سین کی طرح. ایک لیٹر کو ہم پک کر لیتے ہیں اور اس سے کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں. او او اس او اس. اب آپ بتائیے کس کی آواز آپ کو لاؤڈ لگ رہی ہے؟ غین کی آواز لاؤڈ ہے یا لو ہے؟ سین کی آواز لاؤڈ ہے یا لو ہے؟
الحمدللہ آپ کا جواب صحیح ہے. سین کا بتائیے. سین کی آواز لو ہے. ٹھیک ہے. اب آواز کیوں لو ہے اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آپ سے کسی کا مائک اوپن ہو رہا ہے. غین کی ادائیگی کے دوران ووکل کورڈ بند ہونے کی وجہ سے سانس رک جاتی ہے. اس وجہ سے غین کی آواز بلند ہے. اگر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کلیپ کر کے دیکھیے، جب کلیپ کرتے ہیں، اگر آپ زور سے اپنے ہاتھوں کو کلیپ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. کر کے دیکھیے. جب اسی طرح آپ ووکل کورڈ کو تصور کیجئے کہ ووکل کورڈ جب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، جیسے آپ اپنے ہاتھوں کو ٹکرا رہے ہیں نا کلیپ کی صورت میں، تو یہ بند ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے آواز میں بلندی آتی ہے. اگر آپ اپنے ہاتھوں کو آرام سے بالکل بہت سافٹلی اسٹرائک کریں گے تو کیا کلیپ کی آواز پیدا ہوگی؟ جتنا ہارڈلی آپ کلیپ کریں گے اتنا ہارڈلی آواز پیدا ہوگی. تو ووکل کورڈز کے آپس میں جب ٹکرانے کی شدت ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غین کی آواز میں بلندی کیوں ہے. جی، وائبریشن آف ٹو ووکل کورڈز. جی، اور جتنا ہارڈلی وائبریشن ہوگی اتنی آواز ہائی ہوگی. ٹھیک ہے. اسی لیے کچھ لیٹرز کی آواز ہائی کیوں ہے، بلند، جتنی زور سے ووکل کورڈز ٹکراتے ہیں. یہ ریئل پکچر ہے ووکل کورڈز کی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر آواز کا یہ سسٹم رکھا ہے. سبحان اللہ. اور جب یہ ٹکراتے ہیں، ان کی وائبریشن ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پھر جدا ہوتے ہیں تو آوازیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے جب یہ ووکل کورڈ غین کی ادائیگی کے دوران ایک دوسرے سے اسٹرائک کرتے ہیں تو آواز میں بلندی آتی ہے. When vibrations are strong, the volume of sound is louder. ٹھیک ہے. اب آپ اس بات سے یہ لرن کر سکتے ہیں کہ آوازیں بلند کیوں ہوتی ہیں. اس وجہ سے غین کی آواز بلند ہے. یہاں تک سب کلیئر ہے؟ یہ بات کیونکہ جب ہم چیزوں کو ان کی ڈیپتھ میں جا کر ریئل فیکٹ کے ساتھ سیکھتے ہیں تب آپ کو رٹا نہیں لگانا پڑے گا کہ کچھ الفاظ کی آوازیں کیوں بلند ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ ووکل کورڈز ہارڈلی اسٹرائک کرتے ہیں اس میں، اور اس لیٹر میں اس وجہ سے آواز بلند ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آج کا جو بس چھوٹا سا میں آپ لوگوں کے ساتھ، اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو ہم نے غین کے بارے میں جاننا ہے، جو ہم نے ابھی بات نہیں کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ غین ہیوی لیٹر ہے؟ ابھی تو ہم نے سافٹنس کی بات کی، لاؤڈنس کی بات کی. اب ذرا ویٹ کی طرف ہی آتے ہیں کہ غین کا ویٹ کتنا ہے. غین ہیوی لیٹر ہے یا لائٹ لیٹر ہے؟ ہیوی ہے نا. یہ تو مجھے لگتا ہے الحمدللہ سب کو معلوم ہے. ادا کرتے ہوئے بھی پتہ چلتا ہے غ غ غ. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم غین ادا کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زبان پیچھے سے اوپر کو اٹھتی ہے اور سافٹ پیلٹ کی طرف جاتی ہے، لیکن کمپلیٹلی اس کو ٹچ نہیں کرتی. دیر از اے گیپ جس کی وجہ سے ہوا باہر نکلے. ٹھیک ہے. اچھا، دردانہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. سسٹر دردانہ، ہم اس کو ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. میں ابھی دوبارہ سے ایک بار گو تھرو کروں گی، اور اگر کچھ ٹرم سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ووکل کورڈز کیا ہیں، تو آپ اس کے لیے زیادہ یہ جسٹ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے. تجوید مشکل ہے، کورڈز کیا ہوتے ہیں، سافٹ اور اسٹرینتھ میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے. ایک منٹ، میں آپ کا میسج دیکھنا چاہ رہی تھی. آپ اپنا میسج دوبارہ سے، سوری، اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجوید مشکل نہیں ہے، اور ووکل کورڈز کے بارے میں ہم شروع سے بات کر رہے ہیں کہ ان کے یہ ہمارے لیرنگس میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے گلے میں سانس کی نالی میں موجود ہوتے ہیں، سمپل. اور جب یہ اسٹرائک کرتے ہیں تو آوازیں پیدا ہوتی ہیں. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ ٹھیک ہے. ابھی ہم ہیوینس کی طرف آ رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ بعد میں بھی مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. غین جو ہے ہیوی لیٹر ہے، اور اس کی ہیوی ہونے کی وجہ کیا ہے
کہ ہماری زبان پیچھے سے اس کا ڈیپ حصہ اوپر کو اٹھتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک رہیے. اور اس کے بعد یہ سافٹ پیلٹ سے بالکل نہیں ٹکراتا, درمیان میں گیپ رہتا ہے جہاں سے آواز خارج ہوتی ہے. سیکنڈ کیا ہے کہ آواز کے اوپر اٹھنے کی وجہ سے ہمارے منہ میں ایک زبان کے پیچھے سے اوپر اٹھنے کی وجہ سے ایک ڈوم سا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر ہوا اوپر کی طرف ٹکراتی ہے, جس کی وجہ سے غین کی جو آواز ہے وہ ہیوی ہوتی ہے. غ غ او اغ او. اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ غین ہیوی کیوں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سو فار؟ اچھا, سب لوگ ون ٹائپ کریں. کیا یہ بہت چیزیں بہت ہارڈ تو نہیں ہو رہی ہیں آپ سب کے لیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہر لیٹر پہ ہم انہی چیزوں کو دیکھیں گے. یہ چیزیں فرسٹ ٹائم ہے نا, لیکن آپ دیکھیے 29 حروف تہجی ہیں اور ہر لیٹر بھی ہم ان کو دیکھیں گے. ہر لیٹر کو انہی چیزوں کو دیکھیں گے, سافٹنس, ہارڈنس اور ہیوینس. تو پھر آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا. پہلی بار ہے تو اس لیے تھوڑا بہت تو چیزیں مشکل لگیں گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہی بات کہ غین جو ہے ہیوی اور فیٹ لیٹر ہے, اور یہ اس کی صفت ہے. یعنی غین کی صفت میں بھاری پن اور موٹا پن ہے, اور غین ساکن حالت میں اور متحرک دونوں حالتوں میں موٹا پڑا جائے گا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ اگر کسرہ آ جائے گا تو یہ بہت لائٹ ہو جائے گا, لیکن کسرہ کے ساتھ ہم اس کو جان بوجھ کے نہیں ہیوی کریں گے. غی غی غی. ٹھیک ہے, یہ سی کی طرح بہت باریک نہیں ہے, لیکن یہ متحرک اور ساکن دونوں حالتوں میں موٹا پڑا جائے گا. سو فار بس یہی چیز آج کے لیے ہم نے دیکھی. ایک بار پھر ریویو کر لیتے ہیں. غین میں کی آواز میں سافٹنس ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈ غین کی آواز میں بلندی ہے. تھرڈ غین ہیوی اور فیٹ لیٹر ہے. اور یہ ٹرم ابھی میں نے یوز نہیں کی ہے, اس کو انشاءاللہ اگلی بار یوز کریں گے. جسٹ ٹو انٹروڈیوس کہ آپ کو کہ ان لیٹرز, آواز میں بلندی جہر کو کہا جاتا ہے, آواز میں نرمی رخاوہ. ٹھیک ہے, اور ہیوینس کو انشاءاللہ ہم اگلی بار دیکھیں گے. 3 چیزیں سو فار آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہیں. اب ایسا کرتے ہیں, میں یہ چاہ رہی تھی ہمارے پاس 3 منٹ ہے, اور آپ میں سے کوئی آ کر تھوڑی سی ریسائٹیشن اس طرح سے کر دے کہ غین کو سکون کے ساتھ